جانے جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ گلریز فیصلہ کر چکی ہے کہ میں اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ تبریز سے لے کے رہوں گی اور اس کو ختم کر دوں گی۔ دوسری طرف جمال شاہ کو بھی شہرام سے شدید نفرت ہو چکی ہے کیونکہ اسے اپنی پارٹی واضح طور پر ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں جیت شہرام کی ہی ہوگی کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پر پہلے سے ہی شہرام کے نام کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں میں شہرام کی شہرت، عزت اور محبت دیکھ کر جمال شاہ سوچ لیتا ہے کہ شہرام کو اپنے راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے ورنہ اس علاقے میں ہماری جیت کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف جمال شاہ کی بیٹی عالیہ کی شادی بھی سر پہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو جمال شاہ عالیہ سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یا تبریز کو ووٹ ڈالو گی تو علاقے کے لوگ باتیں بنائیں گے، جس پر عالیہ کہتی ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو یا تبریز کو ووٹ دوں گی؟ یعنی صاف طور پہ سنا دیتی ہے کہ میرا ووٹ تو شہرام کے لیے ہے۔ جمال شاہ کو عالیہ کی بات سن کر شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے خلاف جاؤ گی۔ تو عالیہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ میں ووٹ ڈالنے جاؤں یا نہ جاؤں، بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنا تو نظر آ ہی گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی پارٹی جیتنے والی نہیں ہے اور جیت کس کا مقدر بنے گی یہ بھی آپ کو صاف طور پہ نظر آ ہی گیا ہوگا۔ جمال شاہ کو اپنی بیٹی عالیہ پر غصہ تو بہت آتا ہے، بہرحال وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بعد میں نپٹوں گا، اور جمال شاہ جب اپنے ملازمین سے کہتے ہیں کہ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے انٹرویوز کے لیے ان کو اندر بھیج دو تو ملازم جمال شاہ کو بتاتا ہے کہ جرنلسٹ تو کب کے جا چکے، دراصل وہ بھی شہرام کا ہی انٹرویو لینے آئے ہوتے ہیں۔ اب جمال شاہ جب جلسہ گاہ کی طرف جائے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ موسم خراب ہونے والا ہے تو وہ اپنے ملازم کو بلا کر کہے گا کہ کوئی ٹینٹ وغیرہ ارینج کر دو جلسہ گاہ میں تاکہ جلسے میں آئے لوگ کہیں بھاگ نہ جائیں، لیکن ملازم اسے بتاتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب لوگ شہرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جمال شاہ کو تو یہ سن کر شدید تپ چڑھے گی تو وہ جلسہ گاہ کے آنر کے پاس جا کر کہے گا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہاں شہرام کو جلسہ کرنے کی اجازت کیسے دی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میرا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں کیونکہ یہ جو لوگ جلسے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ آپ کو سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کا ہی یہ فیصلہ تھا کہ یہاں پر شہرام صاحب کا جلسہ کرایا جائے، تو بس بہت جلد لوگ بھی جمع ہو جائیں گے اور شہرام صاحب بھی آ جائیں گے۔ بس یہ سننے کی دیر ہے کہ جمال شاہ کے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جلسے کے لوگوں پر بم بلاسٹ کروا دیا جائے اور شہرام پر بھی قاتلانہ حملے کی تیاری کی جائے۔ دوسری طرف شہرام کے خیر خواہ بھی اسے یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جلسے میں آپ کو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر جانا چاہیے کیونکہ دشمن سے محتاط رہنا چاہیے، وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن شہرام انہیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے بلٹ پروف جیکٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی جس انسان سے آپ خوف زدہ ہیں یعنی کہ جمال شاہ، اس سے تو اب ہماری رشتہ داری ہونے والی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی تبریز کی شادی جمال شاہ کی بیٹی عالیہ سے طے پا چکی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا سوچے گا۔ دوسری طرف شہرام اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر کار تیمور کو صاف طور پہ بتا دے گا کہ میں ماہنور سے محبت کرتا ہوں اور ماہنور بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اب تیمور کی ماں بھی پیچھے کھڑی شہرام کی یہ ساری باتیں سن لے گی، وہ ماہنور سے ملنے جائے گی اور اسے کہے گی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ تم مجھ پر مکمل اعتماد کرتی ہو، مجھے اپنی دوست سمجھتی ہو، اور میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ تم اپنے دل کی بات مجھ سے کھل کے کہہ سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پھر بھی
تم نے اپنے دل کی یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ تم شہرام سے محبت کرتی ہو؟ سچ بتاؤں، شہرام مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اسے پسند کرنے لگتا ہے، اور اگر تمہیں تمہاری محبت مل جائے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ماہنور تو تیمور کی ماں کی یہ بات سن کر نہ صرف خوش ہوتی ہے، حیران ہوتی ہے، بلکہ بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں تیمور اور ماہنور کے گھر والے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تیمور کی ماں کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اس بچی پر بلا وجہ اتنا ظلم کرنے والے تھے۔ تیمور بھی ماہنور کو بتاتا ہے کہ مجھے تو بہت پہلے سے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ تم اور شہرام ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہو، لیکن بس اپنی ایگو کی وجہ سے میں اس بات کو اگنور کرتا رہا اور ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اب میری خوشی اسی میں ہے کہ تم شہرام سے شادی کر لو۔ اس کے بعد تیمور شہرام کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور ماہنور کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور وہاں جا کر شہرام سے کہتا ہے، ماہنور کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے تو اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری بھی آج سے میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پر ماہنور شہرام کو تو کچھ بولنے ہی نہیں دیتی، اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شہرام کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اس نے چاہا آخر کار اسے مل گیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ اس کے بعد شہرام اپنے باپ کے خواب کو پورا کرتا ہے، اسکول کا افتتاح کرتا ہے، اور افتتاح بھی وہ ماہنور کے ہاتھوں سے ہی کراتا ہے۔ کشور بیگم کو بھی انوائٹ کرتا ہے، لیکن کشور بیگم کو تو یہ بات پسند ہی نہیں آتی کہ ماہنور کو اس کے برابر میں کھڑا کیا جائے۔ اور دوسری طرف جمال شاہ، جس سے اپنی ہار ہضم ہی نہیں ہو رہی، وہ ماہنور کے ایکس فیونسی کبیر کے ساتھ مل چکا ہے، چونکہ کبیر بھی ماہنور سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو جمال شاہ کبیر سے کہتا ہے کہ اگر تم شہرام کو مار دو تو تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھما کے کہتا ہے کہ نشانہ چوکنا نہیں چاہیے۔ اور تبریز اپنے ہی بھائی عبدل کے خلاف ہو چکا ہے کہ فیکٹری مکمل طور پر اب اس کے حوالے ہو چکی ہے، تو وہ عبدل سے کہتا ہے کہ آخر کار تم نے میری جگہ لے ہی لی اور بہت اچھے سے کام سنبھال رہے ہو، لیکن عبدل تبریز سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی جگہ نہیں لی بلکہ اپنی جگہ خود بنائی ہے۔ تو ناظرین، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں 2 قتل پلان کیے جا چکے ہیں۔ ایک طرف گلزیب سوچ چکی ہے کہ اس نے تبریز کو ختم کر دینا ہے، اور دوسری طرف کبیر اور جمال شاہ شہرام کو ختم کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ شہرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس ڈرامے کے ریگولر ویورز ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ٹریجک اینڈنگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔